درخت کے اوپر کوبرا سانپ تھا اور نیچے 10 سے 12 فٹ گہرا سیلاب کا پانی، اور اگر میں سانپ کو بھگانے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کے ڈسنے سے میری موت یقینی ہے، اور اگر درخت کو چھوڑ کر پانی میں چھلانگ لگاتا ہوں تو ڈوب کر مر جاؤں گا۔ یہ الفاظ وزیر آباد کے علاقے رسول نگر کے ایک رہائشی اسد مجید کے ہیں، جو 28 اگست کی رات کو دریائے چناب میں آنے والے سیلابی پانی کے ریلے میں 24 گھنٹے تک ہر لمحہ جیتے اور مرتے رہے۔ ملک میں آنے والے حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں اتنی زیادہ ہیں کہ متاثرہ لوگوں کو اپنی جانی اور مالی نقصان کے غم سے باہر نکلنے میں ایک عرصہ درکار ہوگا، لیکن ایسی صورتحال میں کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جس میں لوگ یقینی موت کے منہ سے زندگی کھینچ لینے میں کامیاب ہوئے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسد مجید نے اپنی روداد سناتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور انہوں نے جانوروں کے لیے دریا کے ساتھ والے علاقے جسے بیلا کہتے ہیں میں ڈیرا بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 28 اگست کو جس وقت دریائے چناب میں سیلاب آیا، اسی وقت یہ سیلابی پانی اچانک بیلے میں بھی داخل ہو گیا۔ اس وقت ڈیرے پر مجھ سمیت 9 افراد موجود تھے اور ہم نے کسی بھی صورت حال سے نمٹنے کے لیے ایک کشتی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اسد مجید کا کہنا تھا کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے باقی لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ کشتی میں بیٹھ کر چلے جائیں، میں وہاں سے مویشیوں کو کھول کر ان کے اوپر بیٹھ کر گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں تیراکی بھی آتی ہے۔ اسد مجید نے بتایا کہ ان کے پاس 33 بھینسیں تھیں۔ جب میں اپنے جانوروں کے پاس پہنچ کر ان کے گلے میں ڈالی گئی رسیوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تو اتنی دیر میں بیلے میں پانی کا لیول چند منٹوں میں ہی 8 سے 10 فٹ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے تمام مویشی پانی میں ڈوب بہے۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی جان بچانے کے لیے جانور کے لیے محفوظ کی گئی توڑی کے بڑے ڈھیر پر چڑھ گئے، جہاں پر کچھ دیر تو انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ تصور کیا، پھر پانی کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے یہ توڑی بہہ گئی اور میں بھی توڑی کے ٹیلے کے ساتھ بہہ گیا۔ اسد مجید کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ ایک تیراک تھے، لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ پانی میں تیر کر کچھ فاصلے پر موجود شیشم کے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دیگر بھائی اور ڈیرے پر کام کرنے والے افراد دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ میں درخت پر چڑھ گیا ہوں، اور جیسے ان کو تسلی ہوئی انہوں نے کہا کہ 1.5 گھنٹے تک میں رکا رہا اور اسی دوران پانی کا ایک تیز ریلا آیا اور وہ درخت جڑوں سے اکھڑ کر پانی میں گر گیا، جس پر کنارے پر کھڑے ہوئے بھائی اور دیگر افراد نے چیخو پکار شروع کر دی اور میں دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اسد مجید کا بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اسد مجید کے بقول درخت کے گرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ تیرنا شروع کیا۔ 300 میٹر کے فاصلے پر ایک اور درخت نظر آیا جس کی شاخیں سیلابی پانی کو چھو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان شاخوں کو پکڑ کر درخت پر چڑھنے کی کوشش کی تو درخت کی اوپر والی شاخ جو پانی میں نہیں تھی، اس پر 7 سے 8 فٹ لمبا کوبرا سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے دیکھ کر وہ پھونکارنے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سانپ ابھی مجھ پر حملہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے میری موت یقینی ہے، لیکن اگر میں پانی میں چھلانگ لگا دوں تو ہو سکتا ہے میری جان بچ جائے۔ لیکن جب انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آ رہا تھا جس کا وہ سہارا لے کر اپنے آپ کو بچا سکیں، لہٰذا اگر سانپ کے ڈسنے سے ان کی موت نہ بھی ہوئی تو ڈوبنے سے وہ موت یقینی ہو جائے گی۔ پنجاب وائلڈ لائف اینڈ پارکس ڈپارٹمنٹ کے مطابق سیاہ کوبرا سانپ صوبے کے دیہی علاقوں خصوصاً کھیتوں، جنگلوں اور دیگر زرعی زمینوں پر پایا جاتا ہے۔ اسد مجید کے بقول انہوں نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا اور یہ سوچ کر اسی درخت کے تنے کو پکڑ کر رکھا جس درخت کی ایک شاخ پر کوبرا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جسم کا نیچے کا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے کیونکہ وہاں پر پانی 10 فٹ سے زیادہ گہرا تھا۔ اس لیے انہوں نے درخت کے تنے کے ارد گرد
اپنی باہوں سے حصار بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس درخت کے تنے کو انہوں نے اپنی باہوں کے حصار میں لیا ہوا تھا، اسی درخت کی ایک شاخ پر کوبرا سانپ تھا، جبکہ درخت کی دوسری شاخ پر 8-10 جنگلی چوہے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ نامعلوم مقام سے اس سیلابی پانی میں بہہ کر آئے تھے۔ اسد مجید کا کہنا تھا کہ جب میرے ہاتھ درخت کے تنے کو پکڑ کر تھک جاتے تو میں اپنے ایک ہاتھ کو کچھ دیر کے لیے آرام دینے کی غرض سے چھوڑتا تو سانپ سمجھتا کہ شاید میں اس پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ وہ زور سے پھنکارتا، جبکہ جنگلی چوہے بھی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ سانپ نے اپنا پورا جسم شاخ کے ساتھ لپیٹ کر اپنا پھن پھیلائے، پہلے تو زور سے پھنکارا اور پھر اس نے اپنے منہ سے پانی نما چیز نکال کر میری طرف پھینکی، لیکن میں اس سے بچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ کوبرا سانپ کو جب کسی سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو وہ اس کی آنکھوں میں زہر پھینکتا ہے۔ اسد مجید نے کہا کہ اس کشمکش میں ایک ایک لمحہ گھنٹوں پر محیط محسوس ہو رہا تھا، اور اسی صورتحال میں سورج بھی غروب ہو گیا اور پھر رات کا اندھیرا چھا گیا، جس میں مجھے اوپر والی شاخ پر بیٹھا ہوا سانپ نظر آنا بند ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی دوران ان کے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ اگر سیلابی پانی میں کوئی اور سانپ ہوا تو اس نے مجھے پانی میں ہی ڈس لیا تو ان حالات میں بھی موت یقینی ہے۔ اسد مجید نے کہا کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ کو آرام دینے کی غرض سے درخت کے تنے سے الگ کرتے تو سانپ کی پھونکار سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ سانپ اپنی جگہ پر ہی موجود ہے یا کہیں اور چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ رات کی خاموشی میں سیلابی پانی کی آواز بڑی بھیانک سنائی دیتی تھی، اور اسی کے لیے ایسے حالات میں اپنے اعصاب پر قابو رکھنا انتہائی مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ اسد مجید کا کہنا تھا کہ جب رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی اور پانی کے بہاؤ کی آواز میں تیزی آ جا رہی تھی تو میں نے اپنے دھیان اور ان چیزوں سے ہٹانے کے لیے سانپ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اسد مجید کے بقول انہوں نے سانپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسے جس ہستی نے پیدا کیا مجھے بھی اسی ہستی نے زمین پر بھیجا ہے، لہٰذا ہم ایک دوسرے سے وعدہ کریں کہ تم نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سانپ کو مخاطب کرتے ہوئے اس وقت تک باتیں کرتے رہے جب تک دن کے آغاز کی کرنیں پانی اور درختوں پر پڑنا شروع ہو گئیں۔ اسد مجید کا کہنا تھا کہ دن کی روشنی میں نے دیکھا کہ کوبرا سانپ اور چوہے انہی شاخوں پر موجود ہیں جہاں پر وہ سورج ڈھلنے کے وقت دیکھے گئے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس عرصے کے دوران ان کے ذہن میں اپنے والدین یا بیوی بچوں کا بھی خیال آیا تو 25 سالہ اسد مجید کا کہنا تھا کہ میں 18 گھنٹے تک درخت کے تنے کے گرد حصار بنا کر وہاں پر موجود رہا، اور اس عرصے کے دوران صرف 2 شخصیات میری آنکھوں کے سامنے تھیں، ایک میری والدہ اور دوسری میری بیٹی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہی کچھ آ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا تو میری بیٹی یتیم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ میری بوڑھی والدہ شاید اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکیں۔ اسد مجید نے کہا کہ 18 گھنٹوں کے بعد جب پانی تھوڑا سا کم ہوا تو انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کچھ ہی فاصلے پر ایک اور ڈیرا موجود تھا جو اونچی جگہ پر واقع ہے۔ وہاں موجود لوگوں نے ان کی آواز کو سنا اور جس جانب سے آواز آ رہی تھی وہ اس جانب کشتی لے کر آ گئے اور انہیں ریسکیو کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ درخت سے اتر کر کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے ریسکیو کے لیے آنے والے افراد کو وہ سانپ اور چوہے بھی دکھائے جو اسی درخت کی شاخوں پر ہی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ پانی میں اتنی دیر رہنے کی وجہ سے اس کے جسم کا نیچے والا حصہ گل چکا تھا، تاہم علاج معالجہ کروانے کی وجہ سے وہ اب بہتر ہیں۔ اسد مجید کا کہنا تھا کہ اب بھی ان گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کرتا ہوں، سوچتا ہوں تو روح کانپ جاتی ہیں۔